جی السلام علیکم میرے تمام دوست جو اس وقت میرا یوٹیوب چینل اشرف رفیع کی لائیو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت آج جو میں آپ کے ساتھ جس شخصیت کو متعارف کراؤں گا وہ یقیناً بہت سے دلوں میں آج بھی ان کا نام اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ جگمگاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جس طریقے سے خدمت کی ہے وہ کسی اور دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ منفرد نام ون اینڈ دی اونلی جہانگیر خان۔ السلام علیکم سر، کیا ہے جہانگیر بھائی، خیریت سے؟ آج آپ سے دیکھیں ہماری کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور مجھے اس چیز پہ ناز ہے اور مجھے اس چیز پہ بڑا وہ ہے کہ میرا پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، پاکستان کی پہچان جہانگیر خان کے ساتھ آج ہمارا ملاقات ہوئی۔ جہانگیر خان صاحب کے ہمارا تعلق ماشاءاللہ اوور 2 ڈیکیڈز ہے۔ جی خان صاحب کیسا لگ رہا ہے جی آج؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا، خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ اسی فرینڈ پہ آ کے دوبارہ ملے جی اور آئی تھنک جب آپ بیس چلے خالی اسلام آباد میں دیٹ ٹائم ہوٹل بزنس کے اندر اس وقت ملاقات ہوتی رہتی تھی ریگولر بیسس، بٹ جب سے موو آؤٹ ہوئے کینیڈا میں آئی تھنک دس فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم ہاں جی کہ اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ بے شک۔ اچھا خان صاحب، میری آپ سے جب بات ہو رہی تھی ابھی ہم لوگوں نے گپ شپ لگا رہے تھے تو بڑا اچھا لگا کہ آپ کو کینیڈا کے بارے میں اتنی آگاہی، آپ نے سارا برٹش کولمبیا کا، اونٹاریو کا، ایڈمنٹن کا سب سر میرے ٹائم کافی اچھا گزارا اور میری پہلی ورلڈ چیمپئن شپ بھی جو ہے وہ ٹورانٹو کینیڈا سے ہی ہے۔ اچھا 1981 میں نے جب جیپن سے جیتا تھا تو وہ کینیڈا میں جیتی تھی۔ اچھا اور اس کے علاوہ پھر میرا کنٹینیوٹی مطلب چلتی رہی میچز کے حوالے سے، جس میں ٹورنامنٹس بھی تھی، پھر ایگزیبیشن میچز، انویٹیشن میچز، تو اس لحاظ سے جو ہے کہ میں پورا کینیڈا مطلب ٹور کیا ہے میں نے، مطلب ون اینڈ سے اندر اینڈ تک۔ جیسے آپ اگر ٹورانٹو لے لیں، مونٹریال لے لیں، اوٹوا لے لیں، پھر ریجائنا ہے، کیلگری ہے، ایڈمنٹن ہے، آل دیز پلیسز، پھر وینکوور، وکٹوریا، برٹش کولمبیا۔ اچھا وکٹوریا بھی آپ جی گئے؟ جی اچھا دیٹس گڈ، وہاں پہ بھی کیا۔ اچھا خان صاحب ماشاءاللہ پاکستان کو آپ نے 10 مرتبہ کنزیکٹیولی جیت کے یہ اعزاز دیا ہے، یہ اعزاز دنیا میں اور کسی کے نام نہیں ہے۔ جی جی الحمدللہ ابھی تک ریکارڈ ہے، کیونکہ کنزیکٹیو کا ریکارڈ تو 10 سال جیسے میں نے لگاتار میں جیتا۔ باقی دوسرے پلیئرز ہیں، جیف ہنٹ ہے، اس نے 8 سال جیتا مگر اس کو بریکیبل میں ہے، میں بیچ میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جہاں چھ نے 6 سال جیتی ہے تو وہ بھی ٹوٹے کے ساتھ ہے، تو یہ کنزیکٹیو کا ہے اور پھر 10 سال کا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا اہم ریکارڈ ہے وہ 555 میچز کا ہے میرا، تو جس میں جو لانگسٹ وننگ اسٹریک جسے کہتے ہیں ان اینی اسپورٹس کے اندر، وہ آج بھی قائم ہے، جو 86 میں قائم ہوا تھا اور آج بھی برقرار ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ 3086 تک نہیں بھی ٹوٹ سکتا۔ ریکارڈ تو بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، مگر لیٹس سی کب تک چلتا ہے۔ مگر یہ کہ جس طرح کے اسٹینڈرڈ چل رہے ہیں، جس طرح کے پلیئرز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ میں جتنا آپ کو قریب سے جانتا ہوں اور جس انداز سے جانتا ہوں خان صاحب، اس میں آپ کی اپنی محنت تو بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب کی دعائیں تھیں اور والدہ کی دعائیں، کیونکہ جس طریقے سے خدمت آپ نے والدین کی ہے میں اس کا شاید گواہ بھی ہوں اور میں نے خود دیکھا بھی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا سبب۔ بالکل، یہ تو دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں آپ کی سپورٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دعائیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو لے کے چلتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ کہ جو چیز بھی ہم نے حاصل کی ہے یا سیکھا ہے وہ ان کی بدولت کی ساری کچھ سیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ اس چیز میں ہمیشہ کامیابی چلتی رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے شروع کیا پھر ہم اس کو آگے لے کے چلے، تو آج بھی اللہ کا شکر ہے اس چیز کو سب یاد بھی کرتے ہیں، اور جو چیز ہم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ نوازا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں صاحب ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا، میں ایک دفعہ میونخ سے آ رہا تھا فرینکفرٹ، تو میں لفتانزا میں تھا، تو وہ جرمن بولتے ہیں سب لوگ، تو اتفاق سے مجھے ایک چھوٹی سی بچی جو بھی کوئی میرا خیال ہے 7 یا 8 جماعت میں پڑھتی ہوگی، 7ویں 8ویں میں، تو اس نے اپنے باپ سے جرمن زبان میں کچھ کہا جو میں نے صرف ایک لفظ پہ کیا، جہانگیر خان، تو میں چونک گیا۔ تو میں نے اس بچی کو دیکھا جب اس نے جرمن مکمل کر لی، تو میں نے اس سے پوچھا اس کے فادر سے کہ کیا یہ انگلش جانتی ہے، تو اس نے کہا میں انگلش بول سکتی ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا ہم تو نہیں بول سکتے، یہ نئے دور کے بچے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا تم جس کا ذکر کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ جہانگیر خان کون ہے؟ تو یوں میگزین دکھایا اس نے، میں نے کہا یس یہ جہانگیر خان، اینڈ ڈو یو نو فرام وچ کنٹری ہی از؟ تو اس نے کہا فرام پاکستان۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ سرپرائز دوں
کہ ہی از مائی بردر, ہی از اے فرینڈ لائک بردر. کہتی ہے آئی ڈونٹ بلیو. اچھا مجھے ان کو جتنی دیر کی فلائٹ تھی اس کے تک یہی ان کو یقین دلانا پڑا کہ جہانگیر بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں. پھر اس کے فادر نے میرا ٹیلی فون نمبر لیا, میرا ای میل لیا, کہتے یہ بچی تو بہت فین ہے اس چیز کی. تو آپ یقین کریں ان چیزوں سے ہمیں پاکستانیوں کو, آپ لوگ چلتے پھرتے, آپ کا نام چلتا پھرتا ایک ایمبیسڈر ہے. الحمدللہ. مطلب ویسے جرمنی میں کافی اسکواش کھیلی بھی ہے, اور ایک زمانے میں اسکواش کا بڑا بوم تھا اس جگہ میں. لائک ہم ٹاکنگ اباؤٹ 70s ہے, 80s ہے, 90s ہے. ہم نے ورلڈ چیمپئن شپ وغیرہ بھی کھیلی ہے. پھر ایک زمانے میں ہم لوگ وہاں پہ بونڈس لیگا لیگ ہوتی ہے, اچھا نمبر 1 لیگ ہوتی ہے. جیسے آپ نے فٹ بال میں دیکھی کہ اس طرح اسکواش کی لیگ بھی ہوتی ہے, اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے. تو اس لحاظ سے اسکواش کے حوالے سے, فیسلٹیز کے اور ٹورنامنٹس کے حوالے سے جرمن کافی اس میں سپورٹ کرتے تھے, اور کافی ان کا ہائی موڈ تھا اس کے اندر. تو اوبیسلی جو ایک بچوں میں جو ٹرینڈ تھا یا دیکھنے کا, سیکھنے کا, تو اوبیسلی فالو بھی کافی پہلے وہ کرتے تھے. اچھا خان صاحب, میں آپ کا ایک دفعہ انٹرویو پڑھا بھی اور سنا بھی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایکسرسائز کتنے سخت طریقے سے کیا کرتے تھے. ایک لفظ میں نہیں بھولوں گا, آپ نے کہا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی میں ساحل سمندر پر مجھے گیلی ریت کے اوپر میں بھاگا کرتا تھا اس سسٹم میں. یہ کیا چیز تھی جی؟ دیکھیے اس میں اسکواش کے اندر ویسے بھی آپ کو پتا فزیکل ڈیمانڈنگ گیم ہے, اور جب تک آپ اس میں فٹ نہیں ہے تو آپ کی ٹیکنیکل چیزیں یا جو بھی جو آپ رکھتے ہیں ماہر اس میں بھی اچھی ہیں, مگر جب تک آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے آپ اس چیز کو, اس کمبینیشن کو ساتھ دے کے نہیں چل سکتے. تو اوبیسلی اس کے لیے کافی میں ٹریننگ کرتا تھا, اور میں تقریباً 8 گھنٹے روزانہ کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس میں 10 مائل رننگ, جیسے بیچ پہ آپ نے کہا, یہ میری صبح کے ٹائم پہ رننگ ہوتی تھی. پھر اور بھی ایکسرسائزز وغیرہ ہوتی تھی. پھر اسکواش کورٹ میں اس طرح 5-6 پلیئروں کے ساتھ میچ کھیلنا, پھر کورٹ میں کوچ کے ساتھ ٹریننگ کرنا, پھر سوئمنگ, پھر جم, یہ ساری چیزیں یہ ڈیلی روٹین کی ایک ایکٹیویٹیز ہوتی تھی جس میں 8 گھنٹے میں پورے دن کے نکالتا تھا. تو اس کو ظاہر بات ہے اس لیول پہ آپ کو ٹریننگ کرنے کے لیے ایک تو اتنی جان چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ صرف آپ 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے میکسیمم میچ کھیلنے کی ایک انرجی آپ بناتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جب آپ اس لیول پہ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ آپ میچ میں ظاہری بات ہے ایک پریشر ہوتا ہے, ایک لیول کچھ اور ہوتا ہے, تو اس میں انرجی بھی زیادہ ایگزرٹ ہوتی ہے جی. تو وہ آپ کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے کا میچ کھیل سکتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ یہ شروع سے میری روٹین رہی ایک ینگ ایج سے, اور میں نے ہمیشہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ڈسپلن کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے. ایک میرا ہمیشہ اس پہ عقیدہ تھا کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس پیار ہوتا ہے, آپ کی ہر چیز جو بہتر سے بہتر انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, تو پھر آپ اس کو صحیح معنوں میں میچز میں آزما بھی سکتے ہیں. تو یہ شروع سے عادت رہی, اور اللہ کا شکر ہے جب بھی میں نے پورا اپنا کیریئر کھیلا ہے اس چیز کو مینٹین رکھا, اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا کہ 1 سے 2 پہ آ جاؤ یا 3 پہ آ جاؤ. اس طرح کی چیز پہ آلویز کوشش یہ رہتی تھی کہ بیسٹ ڈیلیور کر سکوں. آبویسلی بیسٹ ٹو بیسٹ ڈیلیور کرنے کے لیے اور یہ تو آبسیشن ظاہر ہے آپ کو اپنے والد سے ملا. بالکل ایسی سیکھتے بڑوں سے جنہوں نے اس طرح کیا, جنہوں نے سیکھا کرایا. پھر یہ کہ جب آپ خود کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس میں میرے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا کیا آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بنتا ہے, اور آپ کی کیا چیزوں میں بہتری آ جاتی ہے. اچھا خان صاحب یہ دیکھیں, آپ تو ماشاء اللہ نسل در نسل میں سمجھوں گا کہ یہ چل رہا ہے, کیا آپ نے یہ چیز آگے کیری فارورڈ کروائی ہے اپنے بچوں میں؟ ابھی آج کل کے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بچے میرے جیسا میرا بیٹا جو ہے ابھی پلے ساکر, اور یہ چیز کوئی زبردستی والی چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ اپنا شوق نہیں ہو, اپنا پیشن نہ ہو اس چیز کے لیے, تو اس کو آپ اس طرح لے کے نہیں سکتے. مگر یہ ہے کہ جو بھی بچہ کرنا چاہے وہ چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو اپنی ایک اندر خود ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ اس میں اگر کرے تو بہتر ہوتا ہے. اس کو کوئی زبردستی کرایا نہیں جاتا. تو آج کل کی جنریشن میں یہ تھوڑا سا سیٹ بیک یہ ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیڈیکیشن والے بچے نہیں جس طرح کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے. تو آج کل جو ہے کہ تھوڑا شارٹ کٹ میں ہے, اور ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اوور نائٹ گلیمرس ہر چیز مل جائے, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے. اور میں ابھی بھی بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ کی وہی ریکوائرمنٹ چاہیے تھی, وہی آرس چاہیے تھے, وہی ان پٹ چاہیے تھی جو ایک کنٹینٹ بننے کے لیے درکار ہوتی ہے. یا ٹاپ لیول پہ کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا تو آپ کو اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے. مگر بعض بچے ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی کی پیڈ پہ آپ
बटन दबा दो तो आपको रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाता है, तो समझते हैं कि हर चीज़ कैसी अंदाज होता है। That's right. तो हाँ, मुश्किल है। हाँ, वो शॉर्टकट का है हम लोगों को, और जाहिर है कि मेहनत की जगह तो जी शॉर्टकट हो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें हर चीज़ में देखना। करेक्ट। मुझे अब तक याद है जी कि खान साहब एक दफ़ा जब हमारे होटल में ठहरे हुए थे तो इनके वालिद ग्रामी वो भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको स्वीट रूम देना था और इनके फादर को, उन्होंने कहा नहीं हमें एक ही स्वीट रूम चाहिए, इनके फादर ने कहा, और दरवाज़ा इंटरकनेक्टेड हो जो कि खुला हो। इतनी इनके साथ वो उनकी तरबियत की और ईगल आई थी कि ये कहते थे कि उस ज़माने में टेलीफोन मोबाइल तो नहीं था, लेकिन इनकी रात को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन ना करे। मुझे अब तक याद है, मुझे रूम नंबर नहीं भूलते, 204 202 आपको रूम था, स्वीट रूम। तो 204 में हमने दोनों एक्सटेंशंस लगाई थी कि आपकी नींद से आपको उस दिन आपको जरा ज़्यादा लगने वो देना था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। तो माशाल्लाह वालिद ने जिस 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 मैं समझता हूँ दयानतदारी से अपनी औलाद की तरबियत की, जिस तरीके आपने वो रिजल्ट मन पेश किया, बड़ी ब्लेसिंग है ये। और मैं समझता हूँ कि जब आपको ऐसे माँ बाप मिल जाए और आपको सपोर्ट कर रहे हो और आपको हर चीज़ सिखा रहे हो, तो आई थिंक इट्स बेटर एग्जाम्पल फॉर यू कि बच्चों को भी उसको उस तरह लेके चलना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि जो एक तजुर्बा होता है वो डिफरेंट चीज़ होती है, जो नई चीज़ आ रही है तो उसका शायद आपको इल्म नहीं होता है, मगर लेटर इन द एज यू रियलाइज ऑल दिस। हाँ बिल्कुल सही बात है। और स्क्वाश के लिए जिस तरह भी आपने फरमाया, किसी भी गेम के लिए बिल्कुल उस तरह से है जी, जिस तरह के आपने कहा ना बच्चा मेरा जो है मेरा बेटा सॉकर कर रहा है, खेल रहा है, तो जिस तरह शायरी और ये जो है ना शायरी का जो फन है, शायरी और फनकार, ये बाई बर्थ होता है। बिल्कुल ऐसी इसको नेचुरल चीज़ ये है नेचुरल है। और आप इसको कोई ज़बरदस्ती ला नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी एबिलिटीज होती है, हर एक इंसान की अपनी एक टैलेंट होता है, तो उसको किस तरह लेके चलता है उसको बेहतर वो समझता है। हमारे घर में जी मेरा छोटा भाई कर्नल इमरान, उसको खेलता तो क्रिकेट था, लेकिन उसको स्क्वाश से बहुत ज़्यादा था, बहुत लगाव था। तो मैं उससे पूछा करता था यार स्क्वाश के लिए अब अगर तू चाहता है, हमारे अबू ये मिसाल दिया करते थे कि देखो यार मेहनत करो, हर कोई जहांगीर खान नहीं बनता, लेकिन हमें बचपन से बताया जाता था, मतलब ये कि मेरे छोटे भाइयों को, आप तो खैर हमारे हम एज है, वो ऐसी बात है कि जब भी कोई बात होती थी वो कहते थे हर कोई जहांगीर खान नहीं बन सकता, हाँ अगर जहांगीर खान जैसा अज़्म, हौसला और मेहनत की लगन हो। और ये है अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है, पाकिस्तान की ज़मीन वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसने बहुत से नामवर लोग पैदा किए, लेकिन आज तक जहांगीर खान का नाम और इनकी काविशें और इनकी मेहनतों को कोई उसके हम पल्ला नहीं आ सका। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है खान साहब, इसमें आपकी आजिज़ी, आपकी इनकिसारी और आपके वालिदैन की तरबियत शामिल है। खान साहब ये बताइए कि आजकल स्क्वाश पाकिस्तान में किस रंग ढंग में? थोड़ा सा मतलब ये है कि आप उस अंदाज में तो नहीं देख सकते कि जैसे कि पास में आपके पास एक मतलब वर्ल्ड चैम्पियंस थे और आप दुनिया में रूल करते थे, और आप पाकिस्तान मतलब ये कि 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। अच्छा। तो आप अगर आप 50s और 70s की रैंकिंग की बात करते हैं तो वो बात जो है दिल को मतलब ये कि अंदर को हजम नहीं करती। हाँ। तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी कि जब आपको एक इतना हाई लेवल बार मिल जाता है और आप हर चीज़ को बगैर फैसिलिटीज, बगैर एक प्लान के तहत बना लेते हैं, और पाकिस्तान के सिर्फ निकाल से 30 साल बने हुए थे कि जब आप ऑलरेडी वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड चैम्पियन थे। करेक्ट। तो ये चीज़ें ऐसी आसानी से नहीं मिलती है, और इस पर बहुत से मुल्क जो है काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और लाइक बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फिर भी उनको ये हासिल है। तो हम इस जैसे मुल्क में तो हर चीज़ बगैर किए हुए मिल गया। तो वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसको संभालना चाहिए था, या जिस तरह इसको बैकअप मिलनी चाहिए थी या सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की नहीं मिली जिस तरह एक कैंपेन के अंदाज में मिलनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि जो लोग इस काम को चलाते हैं या जो चीज़ जिस तरह होनी चाहिए वो प्रोफेशनल एटीट्यूड से नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हर बंदा नहीं कर सकता है, ये इसकी एक एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। करेक्ट। लेकिन एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर भी काम ना कर रहा हो, कुछ और कर रहा तो वो ब्लंडर्स करेगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। इसमें भी वही चीज़ मैं हमेशा इस चीज़ से कहता हूँ कि जिसकी जो जगह है उसको उसी जगह पे इस्तेमाल करने के बजाय उसको दूसरी जगह दे दे जिससे उसको आता ना हो। तो हमारा सबसे बड़ा अलमी यही है कि ख़त्म हो जाता है कि जब आप उन जगहों पर लोगों को नहीं लगाते जिनकी वो जगह हो, जिसकी वो एक्सपर्टीज को समझता हो,
तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही वजह से आप देखें बहुत सी चीज़ें हमारी इस वक्त जो है प्रॉब्लम है। That's right. तो ये चीज़ें आपको, ये नहीं कि कोई चैंपियन नहीं बन सकता या टैलेंट की कमी है, टैलेंट आपके पास बेताशा पड़ा है, हर चीज़ है, मगर एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट पीपल टू रन द फेयर, ये और फिर अकाउंटेबिलिटी, एक टास्क, एक आपका एक टारगेट होता है, उसको लेके चलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो भी लोग इसको चला रहे हैं उनका इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसका बैकग्राउंड वो ना हो तो फिर वो काम क्या करेगा। वो इस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता। तो हम फिर ये देखें कि आप दूसरा जहांगीर खान बनने के लिए इस सरजमीन को बड़ी मेहनत की दरकार है। नहीं, ज़रूरत भी है इसलिए, मगर आप अगर अभी भी देखें कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप उसको राइट ट्रैक पे नहीं लाएंगे आप उसको बना नहीं सकते। कोई जादू की छड़ी नहीं होती, दिमाग में तो आ जाएगा। इसका हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप दूसरे मुल्क में जाएँ तो उसका एक देखें ना, पटिशन्स है, उसकी एक अकेडमीज है, या उसका जो भी जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी है पूरी, तो उसके हिसाब से चलती है, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। आप इसलिए अंदाज़ा लगा लें कि आपकी ओलंपिक गेम्स होती है या कॉमनवेल्थ गेम्स होती है तो आपका पाकिस्तान का रिजल्ट क्या होता है, तो क्या प्रिपरेशन होती है। तो जब ये इसी से आपको पता चल जाता है कि आपका क्या रिजल्ट है या कितना काम हुआ है डाउन द लाइन के आपसे। हम बड़े होपफुल हैं जी कि इंशाल्लाह आने वाले दिन जो पाकिस्तान के लिए ताबलात हों और पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदान में भी हम ज़रूर कोई एक दूसरा जहांगीर खान पैदा कर सकें। जहांगीर खान साहब, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कहना चाहें? थैंक यू। मैं तब ये कहूँ कि अशरफ की हमेशा बड़ी कोशिश रहती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करें। मैं आपका, मेरा जो रेडियो शो है शुक्रिया पाकिस्तान, उसमें हम ख़ास तौर पर तज़किरा करते हैं, और ये बात मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी कि जब मैंने जिक्र किया एक मरतबा आपके उसका, तो मुझे कितने ही टेलीफोन कॉल्स आए जो इंडियंस के थे, जो पाकिस्तानीज के थे, तो उन्होंने कहा कि टेल अस समथिंग मोर अबाउट जहांगीर खान। तो ये दैट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ लव फॉर यू पीपल हैव गॉट ऑन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त देने का। थैंक यू जी।